السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے ویس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے گریس کے ورک پرمٹ کے بارے میں، اور گریس کا ویزا ایشو کیا چل رہی ہے، اور اس کے بعد میرے کام کا کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور جو بھائی باہر جا رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، وہ بھی آپ پلیز سن لیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ویزا اپلائی کر کے پھر جو ہے نا آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہمارا ویزا آ رہا ہے اور ہم بیٹھ جا رہے ہیں۔ تو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے یا کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ میرے ایسے دوست بھی ہیں جنہوں نے مطلب ویزا اپلائی کیا تھا، اور جہاں جہاں پہ وہ جاب کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، وہ وہاں سے چھوڑ کے آگے گھر بیٹھ کے ٹھیک ہے جی ہم جو ہمارا ویزا آ رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں۔ تو تقریباً 6-7 ماہ جو انہوں نے انتظار کیا، پھر پتہ بعد میں چلا کہ وہ ان کا ویزا جو ہے نا وہ نہیں لگ رہا۔ وہ جہاں پہ کام کر رہے تھے انہوں نے بھی نکال دیا، اور اس کے بعد جو 6-7 ماہ گھر بیٹھے رہے ہیں اس میں بھی ظاہر سی بات ہے خرچہ ہوتا ہے۔ وہ ان کے حالات کافی جو ہے نا آگے پہلے سے بھی خراب ہو گئے تھے۔ تو وہ میرے سامنے آئے تھے، تو یہاں پہ کل بھی وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ بھائی پہلے تو ہم کچھ نہ کچھ کما لیتے، تو جو جب سے کام سے نکالا ہوا ہے تو اب سے جو ہے ہم فارغ پھر رہے ہیں، تو ویزا بھی نہیں لگا۔ تو یہ بھائی نصیبوں کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کئی بھائیوں کے ویزے ایسے لگ جاتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہے، فٹافٹ سے لگ جاتے ہیں، اور کئی بیچارے اتنی دیر دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا ویزا آ رہا ہے ہم جا رہے ہیں۔ تو جتنے بھائی اگر کوئی اپلائی کرے تو کوشش کیا کریں اپنے جو کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اس کو سٹارٹ رکھا کریں، کیونکہ اگر جی آپ کا ویزا آ جاتا ہے تو وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ نہیں جا سکتے۔ اب جیسے کہ اب میں نے اپلائی کیا ہوا ہے رومانیہ کے لیے، اللہ پاک خیر خرید کرے، انشاءاللہ جلدی آ جائے گا۔ تو میں نے ابھی ساتھ اپنا شاپ بھی نظام چلایا ہوا ہے اور اپنا کام بھی کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ کام چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں کہ ٹھیک ہے جی اب میرا ویزا آئے گا تو میں باہر چلا جاؤں گا، اب مجھے اس شاپ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ جب تک آپ کا ویزا نہ آئے تب تک آپ کو وہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو ایک اور بہت زیادہ مسٹیک جو آج کل ہم لوگ کافی سارے کر رہے ہیں وہ ہوتی ہے کہ اپنی پراپرٹی بیچنا، اپنے زیورات بیچنا یا رکھنا، یا مطلب کوئی اس طرح کی بڑی چیز جس میں آپ کو کافی سارا خسارہ ملا ہو۔ تو ایک بھائی میرے ایسے دوست بھی تھے، میرے گاؤں کے بھی ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے نا زمین بیچی ہے اور گریس کے لیے پیسے دیے ہیں۔ کافی دیر وہ بھی انتظار کرتے رہے، میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ تھے، وہ بھی کافی دیر انتظار کرتے رہے، ان کا ویزا نہیں لے آیا۔ اب دیکھیں ان کے وہ پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ بھی مطلب پیمبڑس کی ان کی خراب ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ جو زمین بیچی ہے وہ زمین اب دوبارہ اس ریٹ پہ نہیں ملے گی، چاہے وہ 2-3 لاکھ ساتھ بھی دیں، پھر بھی مطلب وہ زمین ان کو واپس نہیں ملتی ہے۔ تو اگر کوئی بھائی ایجنٹ بھائی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ڈن بیس پہ بات کر لیں۔ اگر ڈن بیس پہ نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم اتنے تو آپ نے پاس ہونے چاہیے کہ آپ جو ہے نا ایڈوانس تھوڑا بہت دینا چاہے، 1-2 دینا چاہیں تو آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ تو یہ آج کل ہماری بہت زیادہ مسٹیک ہے، تو پلیز ایسے کام بالکل بھی نہ کریں۔ جو بھائی جانا چاہ رہی ہیں یا جا رہی ہیں، یا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، یا جو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کبھی بھی مسٹیک آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ یہ جب سے میں نے ان بھائی سے بات کی ہے تو بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی اب جو ہے نا ہمارے پہلے سے حالات کافی خراب ہوئے ہیں۔ اور میرا ایک اور دوست ہے وہ اس ٹائم جو ہے نا دبئی میں چلا گیا ہے، انہوں نے پہلے ایسے ہی کیا تھا کہ یہاں سے انہوں نے دبئی کا مطلب ویزا اپلائی کروایا ہے، تو پیچھے جو اپنا انہوں نے جو ہے نا اپنا خاصا جو ہے نا وہ کام اس طرح کے مطلب چیزیں سیل کر کے مطلب مویشی جو ہے نا انہوں نے سیل کی ہے کہ ہم جو ہے نا دبئی سے جا کے آپ آگے جو ہے نا یورپ کے لیے اپلائی کریں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ اچھا جو وہ یہاں سے تو چلے گئے ہیں اپنے مطلب وہاں پہ انہوں نے تقریباً 1-2 ماہ انہوں نے اسٹے کیا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے جا کے اپلائی کیا ہے تو ان کا ویزا نہیں لگا۔ تو اب یہ دیکھیں نا، اب جو مویشی انہوں نے سیل کیے ہوئے تھے وہ وہاں پہ بھی سیر سپاٹے بھی کر کے اور مطلب کام بھی نہیں کیا، بس ٹھیک ہے جی ہمارا ویزا آئے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ ہوٹل میں کسی میں ٹھہرے ہوئے تھے، 2-3 بھائی تھے، تو ان کا ویزا ایک کا لگا لیکن تین کا نہیں لگا۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنی دیر وہ ان کا ویزا نہیں لگا تو ظاہر سی بات ہے خرچہ بھی ہوا ہوگا، ان کے رینٹ بھی ہوگے، سارا کچھ ہوگا،
تو وہ ان کے مویشی بھی مطلب وہ ریٹ میں جو ہے نا ایسے ہی انہوں نے مطلب بیچے تھے، کافی کم دام میں جو ہے نا انہوں نے بیچے تھے۔ تو کوشش کریں اللہ پاک کہ آپ کے اگر جانا نصیب میں ہوا تو آپ ضرور جائیں گے، لازمی جائیں گے، لیکن سب سے بہترین یہ حل ہے کہ آپ ڈن بیس پہ بات کریں۔ اگر کوئی بھائی آپ کو ڈن بیس پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے تو وہ بہترین حل ہے، کیونکہ اس میں خالی آپ کا پاسپورٹ یا آپ کے ڈاکومنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اتنے ایڈوانس دیے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ اس طرح کا کام کیا ہوگا کہ جس میں آپ کو جو ہے نا ڈیلی پریشانی ہو۔ میں نے بھی ایک چھوٹی سی مسٹیک کی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے بھی کچھ نا اپنا سونا جو ہے نا وہ بینک میں رکھا ہوا ہے، تو مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی اتنی زیادہ وہ مطلب ساتھ میں پیسے بن جائیں گے، تو اس لیے میں کافی زیادہ پریشان ہوتا ہوں۔ لیکن کوئی نہیں، اللہ پاک کرم کرے۔ میں نے خود جو ہے نا یہ مسٹیک کی ہے، لیکن میں جو بھائی جانا چاہتے ہیں یا اس چیز کے سوچ رہے ہیں وہ یہ مسٹیک نہ کریں، کیونکہ اس مسٹیک سے آپ کافی جو ہے نا پیچھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ویزا لگنا ہے نا تو آپ کو کم از کم 2-3 لاکھ تو آپ اپنے پاس یا کسی اپنے دوست احباب رشتہ دار سے پکڑ کے آپ دے دیں، تو جب آپ کا ویزا آئے گا، جب ویزا اب آپ کا آئے گا تو آپ جب اپنا مکان بیچیں، گاڑی بیچیں، جو مرضی بیچیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے چلے جانا تو موسٹلی اللہ پاک کے کرم سے فضل سے آپ وہاں پہ کام کریں گے اور آپ کا ویزا انشاءاللہ صحیح ہوا تو آپ جا کے وہاں پہ آرام سے کام کریں گے، تو آپ وہ اپنی چیزیں بنا لیں گے، زمین جو بھی ہو آپ نے بیچا ہو وہ دوبارہ سے بنا لیں گے۔ لیکن وہ چیز بھی آپ مطلب ضائع کر لیں اور دوبارہ ویزا بھی آپ کا نہ لگے، یہ تو بہت زیادہ مطلب نا ایک غلط بات ہوگی نا۔ یقین مانے جب میں یہ چیز میں سوچتا ہوں کہ میں نے اتنا وہ سونا رکھا ہوا ہے بینک میں اور میں پریشان بہت زیادہ ہوتا ہوں، کیونکہ ساتھ ساتھ وہ پیسے بڑھ رہے ہیں، اور اس لیے میں جو ہے نا جن کو اپلائی کیا ہوا ہے ان کو بار بار یہی میسیج کرتا ہوں، یہی بولتا ہوں کہ پلیز ہمارا کوئی تھوڑا سا جلدی کام کرا دے، کہ یہ نہ ہو کہ جتنے میں نے پیسے نکلوائے ہیں اس سے زیادہ ڈبل ہو جائیں، تو پھر میرے دینا مشکل ہو جائے، پھر وہ کام جو ہے نا خراب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان دنوں میں اسی ہفتے کے اندر جو ہے نا میرا ورک پرمٹ آئے گا، اور ان بھائیوں کو میں لازمی دکھاؤں گا جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یورپ کس طرف ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو میں پتہ چلے گا اور بتاؤں گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، میں رومانیہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، یا ظاہر سی بات ہے میں نے اس کی انفارمیشن لینی ہے کہ وہ کون سی کرنسی چل رہی ہے، کون سا وہاں پہ زبان بولی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو مجھے پتہ ہونا چاہیے، تو وہی چیز میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں۔ تو اس میں کوئی غلط بات یا کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے کہ جس طرح جیسے لوگوں کو اب مرچیں لگیں یا پریشان ہوں، تو نہ میں ان سے کچھ پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہی چھوٹی سی بات تھی، تو میں نے کہا اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ یہ ایسا کوئی بھی مسٹیک نہ کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میری ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے، لائک لازمی کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں کس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیں اجازت، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔